جس کی بعد بادشاہ نے ان وزیروں کو بھی نوازا اور ان کھوجیوں کو بھی نوازا، لیکن ان چوروں کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ کچھ اسی طرح سے اس وقت پاکستان میں آڈیو لیکس کو لے کر ہو رہا ہے کہ اصل میں وہ جو چور تھا جس نے اپنے تنکے کو توڑ لیا تھا وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ آپ ان کے جتنے بھی وہ لوگ دیکھ لیں جو اپنا چورن بیچ رہے ہیں محض ڈالرز کی خاطر، ظاہر ایسا لگ رہا ہے لیکن محض صرف اس کو ایک پروپیگنڈا بنانے کے لیے اور اس کو ڈارک ویب یوز کرنے کا مقصد صرف یہ تھا اس کو تھوڑا سا آفیشیل رنگ دے دیا جائے کہ یہ اس طرح سے کوئی بک رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو خرید تو کوئی بھی نہیں رہا، نہ نون لیگ خرید رہی ہے نہ پی ٹی آئی خرید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شاہد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مشہور قسم کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک بادشاہ جس کی حکومت کے چرچے اور جس کی شفافیت اور جس کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے چرچے دوسرے ملکوں تک بھی بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ محل کے اندر ہی چوری ہو گئی، اور جب محل کے اندر چوری ہوگی تو بادشاہ کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہو گیا، اور بادشاہ نے بہترین کھوجیوں کو بلوایا کہ اس چوری کو لازمی پکڑا جائے، کیونکہ یہ چوری محل سے ریلیٹڈ ہے اور اس چوری کو پکڑا جانا ہی ہماری اس حکومت کو مزید تقویت بخشے گا۔ چنانچہ بہترین کھوجیوں کو بلوایا گیا اور انہوں نے اپنی دن رات کی تگودو کرنے کے بعد 4 لوگوں کو اوپر انہوں نے شک کیا، اور ان 4 لوگوں کو محل میں بادشاہ کے سامنے پیش کیے جانے سے پہلے ایک چیلنج تھا کہ اس میں سے ثابت کرنا کہ آخر اصل چور کون ہے۔ کھوجیوں نے اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ان 4 میں 4 تنکے بانٹ دیے اور ان کو یہ کہا کہ آپ یہ تنکے لے کر گھر چلے جائیے اور سو جائیے، جس نے چوری کی ہوگی اس کا تنکا 1 انچ تک صبح تک بڑھ جائے گا۔ اب چنانچہ 3 لوگ تو اس میں سے ایسے تھے جنہوں نے چوری نہیں کی تھی، وہ تو بڑے سکون سے سوئے رہے کہ جب چوری ہی نہیں کی ہے تو تنکا کیسے بڑھ جائے گا، لیکن ایک نے تنکے کو 1 انچ چھوٹا کر دیا، کاٹ دیا، یہ کہہ کر کہ چلے میں نے چوری کی ہے تو صبح تک یہ 1 انچ بڑھ جائے گا۔ اب جب صبح دربار میں پیش کیا گیا تو سب کے تنکے اسی طرح اسی کوانٹٹی اسی لینتھ میں تھے، لیکن ایک تنکا چھوٹا تھا۔ چنانچہ ثابت ہو گیا کہ وہی چور تھا، اس کو سزا دے دی گئی، لیکن یہ سزا کے ساتھ ساتھ ان کھوجیوں کو بھی انعام سے نوازا گیا۔ لیکن بادشاہ کو سب سے اہم بات تھی کہ اپنے محل کی اس طرح سے حفاظت کے لیے ان چوروں کو بروقت پکڑنا، یہ سب سے بڑی بات تھی، جس کی بعد بادشاہ نے ان وزیروں کو بھی نوازا اور ان کھوجیوں کو بھی نوازا، لیکن ان چوروں کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ کچھ اسی طرح سے اس وقت پاکستان میں آڈیو لیکس کو لے کر ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اس وقت ایوان نے جو پرائم منسٹر ہے، جس وقت یہاں پہ کچھ آڈیو لیکس کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور کچھ پاکستان کی انتہائی خفیہ قسم کی باتیں، جو ظاہری سی بات ہے ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کو لے کر چرچے ہو رہے ہیں، کچھ مریم نواز کی باتوں کو لے کر چرچے ہو رہے ہیں، کچھ رانا ثناءاللہ کی باتوں کو لے کر چرچے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی خوفناک قسم کی آڈیوز آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چور کون ہے، تنکا کس نے چھوٹا کیا ہے، پھنس کون رہا ہے، یہ سوال میں آپ لوگوں کے پاس چھوڑ رہا ہوں اور اس کا جواب میں آپ سے اینڈ میں جا کے لوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ اس وقت اصل میں ہے یہ کہ کوئی ایسی سین نظر نہیں آ رہا ہے، بظاہر یہ کوئی اتنا بڑا سکینڈل اس لیے بھی نہیں آیا ہے کیونکہ اس کو محض صرف پروپیگنڈے کے طور پر لیا جا رہا ہے، لیکن جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس کے ارد گرد کے لوگ یا وزیر اعظم کے ارد گرد کے لوگ، ان میں سے کسی ایک کا موبائل کا ہیک ہونا یا ذاتی طور پر ریکارڈ کرنا یا ذاتی حیثیت میں ریکارڈ کرنا یا کسی بھی ڈیوائس کے ذریعے ریکارڈ کرنا یا کچھ بھی ریکارڈ کرنا، وہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ظاہری سی بات ہے ہمارے اعلیٰ اداروں کے افسران بھی وہاں پہ جاتے ہیں،
ان کی کوئی آڈیو لیکس اس وقت سامنے نہیں آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بھی، ظاہری سی بات ہے، اس ہیکر نے ڈارک ویب پہ کہا تھا کہ ایکس پرائم منسٹر کی بھی اس میں ویڈیو آڈیوز ہیں، تو ان کی بھی کوئی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اینڈ میں جا کر آپ سے جواب لینے کی بجائے میں آپ کو یہیں پہ جواب دے دیتا ہوں کہ اصل میں وہ جو چور تھا جس نے اپنے تنکے کو توڑ لیا تھا وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ آپ ان کے جتنے بھی وہ لوگ دیکھ لیں جو اپنا چورن بیچ رہے ہیں محض ڈالرز کی خاطر، جو اپنے ضمیر فروش ہو چکے ہیں، ضمیروں کا سودا کر چکے ہیں۔ آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، طارق متین یعنی کہ اس بندے نے اپنی کریڈیبلٹی کو اتنا ڈاؤن کر لیا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اس شخص کے بارے میں کہ اس کو کوئی جرنلسٹ اب سیریس نہیں لیتا ہے۔ چند اور دو چار لوگ، عمران ریاض کی تو ویسی خیر بات چھوڑ دیں آپ، کیونکہ اس نے تو اب میں اس آگے چل کر یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران ریاض صاحب جو اس وقت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، میں وہ بھی آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن یہ سارا پیروکاری کا بیسیکلی سلسلہ ہے اور اسی کی ایک کڑی ہے۔ اسی میں آپ کو میں اور بھی بتا دوں، کچھ عجیب قسم کے لوگ جو کل تک اپنے آپ کو جو ہے وہ آن لائن ارننگ کی چورن بیچا کرتے تھے اور وہ سکلز بیچا کرتے تھے، اور جی گھر بیٹھے کمائیں، جی 5,000 کمائیں، جی 10,000 کمائیں، جی اب وہ لوگ بھی انالیسس کرنے لگ پڑے ہیں۔ وہ لوگ بھی آ کر کہتے ہیں بڑی وکٹ گرا دی عمران خان نے، مفتاح اسماعیل چلے گئے۔ وہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، وہ تو پہلے ہی اعلان کر چکے تھے، وہ کوئی انجم صاحب ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اب وہ ان کی آپ باتیں سن لیں تو ان میں سے وہ نکلتا وہ کچھ ہے جو خبر پہلے ہی 3-4 دن پہلے جو آلریڈی جو سب میں جو ہے وہ آ چکی ہوتی تھی۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ایجنسیاں اور ہمارے ادارے یہ اس چیز کے اوپر بہت ہی اچھی طرح سے اس کے اوپر ایکشن لیں، کیونکہ یہ لوگ جو ابھی حرکات کر رہے ہیں اس پیروکاری کے سلسلے میں، کہ یہ لوگ آج انہوں نے کہا جی بہت بڑی آڈیو آ رہی ہے، بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، مریم نواز نے الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، یہ ہو رہا۔ ان کو کیسے پتا چلا؟ This is the question۔ عمران ریاض نے کہا جی کہ وہ جی چیف اس میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کریکشن کر دوں کہ یہ میں نے ذاتی حیثیت میں نہیں سنا ہے، لیکن اس شخص کو تو میں نے سنا تھا، یہ عمران ریاض کو میں نے نہیں سنا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو ابھی جو سوشل میڈیا کے اوپر افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے جی کہ انہوں نے کہا جی کہ اس میں مطلب تعیناتیوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہو رہی تھی، لیکن ان کو کیسے پتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ جو آڈیوز اس وقت سامنے آئی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، وہ تو جیو نے سب سے پہلے چلا دی، جس کو آپ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، بہت سارے چینلز نے چلا دی۔ ان لوگوں کو یہ باتیں کیسے پتا ہے؟ کیا یہ پلانرز تھے؟ کیا یہ سب کچھ انہوں نے کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جس طرح سے یہ اپنے تنکے کو توڑ رہے ہیں، اس سے لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے، یعنی کہ ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جس طرح سے اپنے بیانیے کو ہر ممکن طریقے سے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب نااہل نہ ہو جائے، کیونکہ الیکشن تو اب بھول جائیں، الیکشن کی طرف تو اب عمران خان نہیں جائیں گے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر طرح سے اس طرح جس طرح چراغ جل رہا ہوتا ہے، آپ اگر اس کو زور سے پھونک مارنے کی کوشش کریں تو وہ پھڑپھڑاتا ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں نہ بجھوں، تو اس طرح عمران خان صاحب نے ہر ممکن کوششیں کر کے دیکھ لیں، افواہیں اڑا دیں، گردشیں کر دیں، میری اس سے ملاقات ہو گئی، میرا سب کچھ سیٹ ہو گیا، میں تیسری وکٹ گرا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں، اس غبارے میں سے ہوا ویسے ہی نکل چکی ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ان رکھنے کا ایک اور اس طرح کی تربیت جو انتہائی غلیظ قسم کی جو کہ زبان استعمال کی گئی، کل آپ نے دیکھا کہ لندن کی سڑکوں کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بارے میں مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا ہے، کیونکہ جب مریم اورنگزیب یہ بات کہہ چکی ہیں کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ ان سٹوڈنٹس بچے یہ بیچارے گمراہ ہو چکے ہیں، اس وقت ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اگر ہم نے بھی ان کو نفرت کے ساتھ ڈیل کیا تو یہ نفرت کو اگر ہم اس طرح اس کو ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں گے تو مزید نفرت پیدا ہوگی۔ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، شاید کسی دن یہ سدھر جائیں، شاید کسی دن ان کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں، شاید کسی دن یہ سمجھ جائیں کہ حقوق العباد کیا ہوتا ہے، شاید یہ کسی دن سمجھ جائیں کہ عورت کی عزت کیا کرنی ہے۔ بھول جائیے ایک دفعہ کہ وہ نون لیگ کی تھی یا کون بھی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مریم اورنگزیب کی تربیت جس طرح سے اس کے والدین نے کی، جس طرح سے اس کی جماعت نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی اپریشیٹ کے قابل ہیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ کبھی
कभी कुछ बातें ना कह देना बहुत बड़ी किसी को चोट पहुंचाने के मुतरादिफ होता है। बिल्कुल इसी तरह मरियम औरंगजेब साहिबा का उस वक्त कॉफी पीना और खामोशी से चलते जाना, उसने इतनी जबरदस्त किस्म की आग लगा दी उनमें कि आप वीडियोस उठा के देख लीजिए वो क्या कह रही हैं। वो देखिए जी, उसने तो हमें बात ही नहीं की, हमें लिफ्ट ही नहीं कराई, हमें जवाब ही नहीं दिया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए वेरी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट लेडी एंड द लेडी विच यू कैन से द बेस्ट पॉलिटिशियन एंड शी हैज अ वेरी गुड रिप्यूट डेफिनेटली इन दिस सर्कमस्टांसेस कि जब आप इस तरह की उनके साथ हरकत करते हैं और जिस तरह की आप उनके साथ इस किस्म की बेहूदगी करते हैं और आपने खुद तो दुपट्टे नहीं ओढ़े हुए होते और उनको आप कह रहे होते हैं जी कि दुपट्टा नहीं इसने ओढ़ा था, कम से कम उन्होंने गाउन पहना हुआ था, आपने तो वो भी नहीं पहना था। आपकी कमीज़, आपकी शर्ट्स, आपका सब कुछ जिस तरह से आप उस वक्त एक्सपोज हो रही थी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए एक औरत होने के नाते। एक औरत के बारे में इस तरह की आपने किस तरह मर्दों के बीच में लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब ने ये जो बीज बो दिया है, मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी हम इस पाकिस्तान में इस वक्त सुनने वाले वालिदैन हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके इस तमाम तर इस फिनोमिना से बचा लीजिए, इस तमाम तर सूरत हाल से बचा लीजिए। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मैं इस तमाम तर सियासत से हटकर बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बुरी आग है, ये कल को आपके घरों में लगेगी। ये बद तहजीबी आज जो बाहर सड़कों पे हो रही है, ये अगर आपके साथ नहीं तो अगर आपका कोई भाई, चचा उनका बच्चों का है या कोई उनका मामू है या उनकी कोई खाला है, ये उसके साथ होगी। खुदा के लिए इसको थोड़ी अहमियत दीजिए। इन जलसों में अपने बच्चे बच्चियों को भेजने की बजाय उनको किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में पढ़ने की तरफ तवज्जो दीजिए, उनको दीनी तालीम हासिल करने की तरफ तवज्जो दीजिए। सियासत उनका काम है, जब वोट देने की बारी आई तब वोट डालकर अपनी सियासत में अपना पूरा हिस्सा डालिए, अपना सब कुछ कीजिए। लेकिन यहां पे यूनिवर्सिटियां को इस्तेमाल किया जा रहा है। बात शुरू होती है ला इलाहा इय्याका नअबुदु और बाद में शुरू हो जाती चोर डाकू, देखिए मैं आई एम द बेस्ट उलमा। लेकिन ये देखें, ये पॉलिटिक्स जिस तरह से इमरान खान कर रहे हैं, नो डाउट कि वो सबको साथ मिला रहे हैं, वो पूरे मुल्क में से एक जत्था तैयार कर रहे हैं जो कि हमला आवर हो सके हर उस वक्त जब वो चाहें। आप देख लें, वकला के बाहर जहां भी जाते हैं वकला के वो उनसे खिताब करते हैं, उलमा से खिताब कर लिया, बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर लिया, स्टूडेंट से खिताब कर लिया, ओवरसीज से उन्होंने खिताब कर लिया। हर एक उस कम्युनिटी को वो काबू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जगह मैं छोड़ू ना और किसी ना किसी तरह से मैं इस नाअहली से बच जाऊं। ये वो सारी कहानी है जो कि अब लोगों को समझनी है। लेकिन जो बात में ऑडियो लीक्स की बात जहां पे ख़त्म हुई थी वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि बेसिकली ये कुछ ऑडियोज़ हैं जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, लेकिन महज सिर्फ उसको एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए और उसको डार्क वेब यूज़ करने का मकसद सिर्फ ये था उसको थोड़ा सा ऑफिशियल रंग दे दिया जाए कि ये इस तरह से कोई बिक रही है। अब ज़ाहिर सी बात है उसको ख़रीद तो कोई भी नहीं रहा, ना नून लीग खरीद रही है, ना PTI खरीद रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नून लीग खरीदेगी तो वो ये समझेगी कि PTI का इसमें कुछ है, क्योंकि उसने लिखा था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की भी ऑडियोज़ हैं। तो अगर PTI खरीदेगी तो डेफिनेटली वो ये सोचेगी कि नून लीग का भी इसमें कुछ है। लेकिन यहां पे मैं आपको सबसे अहम बात बता दूं, ये मेरी बात याद रख लीजिए और इस बात को गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब का इतना मवाद, इतना कुछ इस वक्त हुकूमत के पास है, तमाम लोगों के पास है, बड़ों के पास है, इतना कुछ उनका है कि अगर वो सब में से अगर कुछ भी लीक आउट कर दिया गया तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। और मैं समझता हूं कि शायद उसमें से कुछ लोग मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो कुछ उनमें है और जिस तरह से है, यकीनन अगर वो इस मुल्क के मुस्तनद सहाफ़ी और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सहाफ़ी और जिनको सहाफ़ी कहा जाता है, हामिद मीर द ग्रेट पर्सन, आई एम एब्सोल्युटली आई कैन से दैट सलूट टू हामिद मीर के जिस तरह उन्होंने सैलाब में जिस तरह से उन्होंने अपनी, मैं समझता हूं कि जर्नलिज्म को उन्होंने लोगों को बताया है कि ये जर्नलिज्म होती है। वो तमाम घटिया किस्म के, जाहिल किस्म के वो चूरन बेचने वाले लोग, वो जिन्होंने कभी भी जिनको पता ही नहीं सहाफत क्या होती है, वो लोग उनके ऊपर फतवे कसते थे, वो लोग उनके खिलाफ बातें करते थे। आज उन्होंने साबित किया कि ये होती है सहाफत, ये होता है लोगों की मुसीबत में उनके काम आना। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कुछ लोगों ने अपनी सहाफत को हमेशा के लिए दफन कर लिया है तो देखें, इमरान रियाज तो फिर भी थोड़ा सा पीछे हट गया है, वो तो
تو تھوڑا سا اب اس نے لائٹ ویٹ لے لیا, کیونکہ وہ ابھی اپنے آپ کو اصل میں ظاہری سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کیوں لیا ہے, اور کچھ یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ سلاب اور ادھر ادھر لے جا کر پنجاب گورنمنٹ کی شے کے ساتھ تو وہ ذرا ہیروئزم کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ایک دو نام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ یقین کیجئے, ان پہ مطلب میں آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں, آپ ان سے ایک سوال کر لیجئے. طارق متین, میرا آپ سے سوال ہے, خدا کے لیے جواب دے دینا یار, نہ جواب دینا تو ویسے اپنے ویلاگ میں کہہ دینا کہ میں اس کو جواب دینا پسند نہیں کرتا, لیکن میں جواب دوں گا. لیکن اگر غیرت ہے نا تم میں, اور ذرا سی چھوٹی سی بھی تمہارے اس 50 سالہ صحافتی کیریئر میں, 20 سالہ چھوڑو, 15 سال چھوڑو, 50 سالہ صحافتی کیریئر میں تھوڑی سی بھی شرم ہے نا تم میں, تو ذرا یہ بتا دینا کہ کیا تم نے وہ ٹویٹس یا وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی ہیں جس میں تم نے کہا تھا کہ یہ دنیا نیوز کا کیمرہ مین ہے, شہباز گل نہیں ہے؟ کیا تم نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں جس میں تم نے کہا تھا کہ یہ آڈیو شوکت ترین کی نہیں ہے؟ کیا تم نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں جس میں تم نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی کسی بھی امریکی کسی بھی شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی, یا یہ 3 سال پرانی شخصیت سے بات ہوئی ہے؟ کیا تم نے وہ تمام چیزیں ڈیلیٹ کی؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ چورن بیچ رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اس وقت اس کی پاپولیرٹی کا جو ایک عارضی جھرمٹ بنایا ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اپنے ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے, ان کی ویڈیوز میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے نفرت کے, اور ایک دن میں 3 ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ جتنی دیکھیں گے لوگ اتنے زیادہ ڈالرز آئیں گے. ارے یار ضمیر فروشو, خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچو. اللہ کو بھی جان دینی ہے تم لوگوں نے, ذرا اپنے دماغ سے سوچو. اتنا جھوٹ بولتے ہو, پھر شرمندگی بھی نہیں کرتے ہو, پھر معافی بھی نہیں مانگتے ہو, پھر یعنی کہ اتنی زیادہ ڈھیٹ قسم کے انسان ہو. ہر 2 منٹ بعد ہر شخص کی ٹویٹ اٹھا کے تم ٹویٹ کر, یعنی کہ کیا آپ نے ابھی تک جتنا صحافتی کیریئر آپ نے جو شروع کیا تھا اور ابھی تک کا جو, کیا آپ اس سے مطمئن نہیں تھے جو آپ نے سیاسی پارٹی کو جوائن کر لیا ہے؟ کیا آپ اس سے مطمئن نہیں تھے کہ وہ تو ایک عبادت ہے صحافت؟ آپ صحافت کرتے, آپ صحافت کے طور پر آپ انالیسس کرتے, لیکن آپ نجم سیٹھی کو دیکھ لیجئے, کیا انہوں نے کبھی کسی کو ٹارگٹ کیا؟ وہ جتنا عمران خان کو کرتے ہیں اتنا نواز شریف کو بھی کرتے ہیں. طلعت حسین کو دیکھ لیجئے, سب لوگ اسی طرح کر رہے ہیں. آپ حامد میر کو دیکھ لیجئے, اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. آپ تمام لوگوں کو دیکھ لیجئے جو کہ پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں, لیکن وہ چند لوگ جو ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر, وہاں پہ بیٹھ کر, اور وہ بھی اس چینل میں جو پہلے ہی جعلی ڈگریوں میں پورے پاکستان کا نام بدنام کر چکا تھا, اور وہاں پہ بیٹھ کر آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو اس وقت جھوٹ بولنے سے پہلے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں پہ اینڈ میں کہ عمران خان صاحب نے جو 3ری وکٹ گرانے کی بات کی ہے, بڑی خوفناک قسم کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ بات اس میں کیا کرنی ہے. اگر ہماری ایجنسیوں کو اس بات میں کوئی اگر ان کو نہیں لگتا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر ہمارے اس طرح سے, کیونکہ ہم تو چیخ کر تھک چکے ہیں, ہم تو کہہ چکے ہیں کہ خدا را ان لوگوں کو پکڑیے, ان کو پوچھئے کہ کیوں اداروں کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں, کیوں پوری دنیا میں ان اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے تو بھائی مرضی ہے آپ کی, ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں. لگے رہو منا بھائی, یہ لگے ہوئے ہیں تو یہ لگے رہیں گے, اسی طرح سے بولتے رہیں گے, اسی طرح سے اداروں کے خلاف بھی بولتے رہیں گے, اسی طرح یہ تمام لوگوں کے خلاف بولتے رہیں گے. لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ آج مریم اورنگزیب تھی, کہیں کل کسی ادارے کی سربراہ, یا کل کو کسی میرے جیسے انسان, یا کل کو کسی ریٹائرڈ کسی جج, یا کل کو کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ, یا کل کو کسی ریٹائرڈ الیکشن کمشنر کی فیملی, یا کل کو کسی ڈی آئی جی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, ان کی فیملیز, یہ سب کی فیملیز اگر اس طرح ان میں سے کوئی بھی اگر وہاں پہ اس طرح جائے گی, اور اسی طرح سے جن کو عمران خان صاحب جن کے خلاف پروپیگنڈا کر چکے ہیں, اگر یہ سب کچھ ہو, کیا تب ہوش کے ناخن آئیں گے ہم سب کو؟ کیا تب آپ جا کر سمجھیں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو شاید کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. بہت ساری اہم باتیں تھی, اگلے ویلاگ میں ہم آپ سے کریں گے, لیکن اس بات کے ساتھ کہ شاید کہ بڑوں کے دل میں اتر جائے میری بات, اور شاید وہ اس بات کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ اب غور اور سوچ بالکل اچھے طریقے سے سوچنا شروع کر دیں کہ یہ جو آگ لگ چکی ہے, خدا نہ خواستہ گالم گلوچ سے چلتی ہوئی کہیں یہ لڑائی کی طرف نہ چلی جائے, کیونکہ ابھی یک طرفہ ہے. اگر دونوں طرف سے مزاحمت ہوئی تو بہت خوفناک ہو جائے گی. اگلے ویلاگ میں اس کو تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.